لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے جواب قرآن و حدیث کے روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا قرآن شریف کی تلاوت بلند آواز سے کرنا دوزخی ہونے کی دلیل ہے؟ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ مسلم اور بخاری شریف میں ہے۔ میں ذرا آواز سے تلاوت کرتا ہوں، کیا میں واقعی غلطی پر ہوں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک ناظرین میں سے ہے کہ یہ ان کی عادت ہے کہ قرآن پاک یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں۔ کسی نے ان کو کہہ دیا کہ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا یہ جہنمیوں کی پہچان ہے یا جہنمیوں کا طریقہ ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی اس طرح کی باتیں بھی کسی نے ان کو کہہ دیا ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں۔ جواب پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی ہم جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سوال یہ کہ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنا کیا جہنمیوں کا طریقہ ہے یا اس طرح کی کوئی حدیث کیا بخاری اور مسلم شریف میں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سراسر غلط بات ہے یہ۔ جس نے بھی آپ سے کہا ہے، جھوٹ کہا ہے، شریعت پر الزام لگایا ہے، بخاری اور مسلم شریف میں پر بھی الزام لگایا ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے اور مسلم شریف میں بھی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ بات ہے کہ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنا دوزخیوں کا طریقہ ہے، جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ یہ جھوٹ بات ہے، غلط کہا ہے جس نے بھی کہا ہے۔ جس نے کہا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ وہ دین کے تعلق سے ایسی جھوٹی باتیں کیسے بے باک انداز میں کہہ دیا۔ وہ بھی اس کو جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا دین کا کوئی بھی کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اوراد و وظائف کرتا ہے، داڑھی رکھ لیا ہے، دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہے نا، تو ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ایسے شخص کی ہمت بڑھانی چاہیے، ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھنی چاہیے اور ان کو ہمت دینی چاہیے کہ تم کرو، یہ تمہارے لیے اچھا کام ہے۔ جو کر رہا ہے اس کو اور اس طرح کی مائنس بات کر کے، اس طرح کی منفی باتیں کر کے حوصلہ توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی منفی ایسی بات جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ غلط باتیں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص کر کے احادیث کے تعلق سے تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایسا ہے، مطلب حدیث میں ہے، جبکہ حدیث میں ایسا ہے نہیں، تو حضور پر ایسا شخص جھوٹا الزام لگایا ہے، اور جس نے ایسا جان بوجھ کے کیا نا، آقا کریم فرماتے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو جس نے بھی ایسا کہا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائی جو آپ نے سوال کیے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا یہ دوزخیوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور دھیان رکھنی چاہیے کہ اگر آپ ایسی جگہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں اور بھی لوگ ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں بلند آواز سے تلاوت، بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہ کریں، چونکہ قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تلاوت ہو رہی ہے تو دیگر لوگ جو اپنے اپنے کام میں ہیں نا، ان پر بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا احترام ہے یہ۔ تو اب یہ آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں، تو یہ کئی بار قرآن پاک کی تلاوت ایسی جگہ پہ بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ اکیلے ہیں، مسجد میں ہیں، کوئی نہیں ہے اور آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ الحمدللہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اور ایسی جگہ اگر آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے فضیلت بھی ہے، آپ کے لیے ثواب بھی ہے۔ ثواب یوں ہے کہ اگر آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت کی آواز جتنی چیزوں سے ٹکراتی ہے، وہ ساری چیزیں قیامت کے دن آپ کی تلاوت کی گواہی دیں گی، الحمدللہ، کہ یہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کیا تھا۔ تو بلند آواز سے تلاوت کرنے کے فائدے ہیں، نقصان تو بہرحال نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ماحول ہے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ اور بھی دیگر لوگ ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں بلند آواز سے نہ پڑھیں، وہاں دھیرے سے پڑھیں۔ جہاں کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، کمرے میں آپ اکیلے ہیں، سناٹا ہے، مسجد میں آپ اکیلے ہیں یا کہیں ویرانے پہ ہیں، جنگل و بیابان میں ہیں، تو وہاں تو بلند آواز سے جان بوجھ کر کے پڑھیں اور اس ارادے سے پڑھیں کہ جتنی چیزیں سنیں گی وہ ساری چیزیں میرے ایمان کی گواہی دیں گی اور قیامت کے دن میرے تلاوت قرآن کی بھی گواہی دیں گی۔
تو یہ فائدے ہیں بلند آواز سے تلاوت کرنے کے. بہرحال نقصان کچھ نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں کان نہ دھریں، بلکہ اس طرح کی کوئی بات ہو تو علماء کرام سے رابطہ کر لیں، ہمارے چینل میں کمنٹس کر لیں، انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی ملتی رہے گی. اور تلاوت قرآن پاک آپ جاری رکھیں. قرآن پاک کی تلاوت یہ بہت اہم کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. اللہ کا کلام کوئی پڑھتا ہے. یہ بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے کلام کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا مجھے ارادہ رہتا ہے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے. آپ اس میں لگے رہیے، مزید اور اس کی تلاوت کیجئے. ایسے لوگ جو عالم نہیں ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس طرح کے لوگوں کی باتوں پہ ہرگز توجہ نہ دیجیے. اور ایسے لوگوں کو بھی چاہیے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جو عالم دین نہیں ہے، تو اس طرح کے غلط مسئلے بھی نہ بتائیں. غلط مسئلے بتانا یہ آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے غلط مسئلے نہ بتائیں. اور آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی اس طرح کے کسی بھی سڑک چھاپ آدمی کی بات پہ توجہ نہ دیں، علماء کرام سے رابطے میں رہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.